خاموش محبت کا حسین انجام۔ کبھی کبھی ایک معمولی سی ملاقات پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی دو ایسے دلوں کی ہے جو خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اعتماد، محبت اور صبر ان کے رشتے کی اصل طاقت بنتے ہیں، لیکن ایک جھوٹا الزام ان کی خوشیوں کو بکھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا سچ وقت پر سامنے آ سکے گا؟ کیا محبت ہر آزمائش میں کامیاب ہوگی؟ آئیے پڑھتے ہیں ایک منفرد، جذباتی اور دل کو چھو لینے والی محبت بھری کہانی۔ آخر تک ضرور پڑھیے کیونکہ اس کا انجام آپ کے دل میں امید جگا دے گا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا محلہ تھا جہاں ہر گھر کے دروازے ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر دلوں کے راز کسی کو معلوم نہ تھے۔ اسی محلے میں انم اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نرم مزاج، با ادب اور کتابوں سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ صبح کالج جانا، شام کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور رات کو اپنی ڈائری میں دن بھر کے احساسات لکھنا اس کا معمول تھا۔ اسی محلے کے دوسرے سرے پر حارث اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ شہر سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ اپنے گاؤں کو پہلے سے بہتر بنائے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کیونکہ وہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی۔ ایک دن گاؤں کی لائبریری میں نئی کتابوں کی نمائش لگی۔ انم بھی وہاں پہنچی کیونکہ اسے ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک کتاب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کتاب پھسل کر نیچے گر گئی۔ اسی لمحے ایک اور ہاتھ کتاب اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی میں صرف مسکراہٹ نے بات کی۔ آپ پہلے لے لیجئے، حارث نے نرمی سے کہا۔ انم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیجئے۔ آخر کار دونوں نے طے کیا کہ کتاب پہلے انم پڑھے گی اور بعد میں حارث کو دے دے گی۔ یہ ایک معمولی سی ملاقات تھی، مگر دونوں کے دل میں ایک انجان سا احساس چھوڑ گئی۔ اگلے چند دنوں میں ان کی ملاقاتیں کبھی لائبریری میں ہو، کبھی بازار میں اور کبھی گاؤں کے پارک میں ہونے لگیں۔ وہ ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے، کبھی کتابوں پر گفتگو ہوتی، کبھی خوابوں پر اور کبھی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر۔ انم کو حیرت ہوتی کہ حارث دوسروں سے کتنا مختلف ہے۔ وہ کسی کی بات کا مذاق نہیں اڑاتا تھا بلکہ ہر شخص کو عزت دیتا تھا۔ دوسری طرف حارث کو انم کی سادگی اور خلوص بہت پسند آنے لگا۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ زندگی کی دوڑ میں شاید یہی وہ سکون ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ ایک شام بارش کے بعد گاؤں کی گلیاں بھیگ رہی تھیں۔ انم چھتری لے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اسی کی چپل ٹوٹ گئی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی وقت حارث اپنی موٹر سائیکل پر وہاں سے گزرا۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تاکہ انم کو کسی قسم کی جھجک نہ ہو۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ انم نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، شکریہ، مگر میرا گھر قریب ہی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ حارث نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا جس میں نئی چپل تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بازار سے اپنے والد کے لیے چیزیں خرید کر آ رہا تھا اور اتفاق سے ایک اضافی جوڑی بھی لے لی کیونکہ دکان پر رعایت مل رہی تھی۔ اگر برا نہ مانے تو یہ رکھ لیجئے، راستہ آسان ہو جائے گا۔ انم نے پہلے انکار کیا مگر پھر صرف اس نے اس لیے قبول کر لیا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کی انکار سے سامنے آنے والے کی نیت کو ٹھیس پہنچے گی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگ شور مچائے بغیر دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ شاید اچھے انسانوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی سکون بن جاتی ہے۔ ادھر حارث بھی رات گئے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا بارش دیکھ رہا تھا۔
اس کے ذہن میں بار بار انم کی وہ سادہ سی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید قسمت خاموشی سے اس کی زندگی میں ایک نئی کہانی لکھ رہی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو دونوں کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اگر یہ انداز پسند آئے تو میں اس کہانی کا انم نے ڈیری بند کی تو اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی کے سب سے اہم دن ثابت ہوں گے۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق کالج جانے کے لیے نکلی تو راستے میں حارث دکھائی دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو صرف مسکرا کر سلام کیا اور اپنی راہ چل پڑے، مگر دلوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس روز کلاس میں بھی انم کا دھیان بار بار بکھر جاتا تھا۔ واپسی پر وہ سیدھی لائبریری گئی کیونکہ وعدے کے مطابق اسے وہ کتاب حارث کو واپس کرنی تھی۔ حارث پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ انم نے کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کہانی بہت خوبصورت تھی لیکن اس کا اختتام ادھورا لگا۔ حارث مسکرایا اور بولا، ہر کہانی کا اختتام کتاب میں نہیں ہوتا، کچھ کہانیاں زندگی مکمل کرتی ہے۔ یہ سن کر انم خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں یہ جملہ دیر تک گونجتا رہا۔ آہستہ آہستہ ان کی گفتگو بڑھنے لگی، لیکن دونوں نے کبھی اپنی حدود سے باہر قدم نہیں رکھا۔ گاؤں کے لوگ بھی انہیں صرف اچھے اخلاق والے دو نوجوان سمجھتے تھے۔ چند دن بعد گاؤں کے اسکول میں غریب بچوں کے لیے کتابیں جمع کرنے کی مہم شروع ہوئی۔ حارث نے اس مہم کی ذمہ داری سنبھالی، جبکہ انم نے بھی رضاکار کے طور پر اس میں حصہ لیا۔ دونوں صبح سے شام تک بچوں کے لیے کتابیں ترتیب دیتے رہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ نئی کتاب ہاتھ میں لے کر خوشی سے اچھلنے لگا تو انم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہی اصل خوبصورتی ہے، اور یہی خوبی انم کو سب سے منفرد بناتی ہے۔ شام کو سب لوگ واپس چلے گئے، مگر سامان سمیٹنے میں دیر ہو گئی۔ بجلی بھی چلی گئی اور اسکول کا سین اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حارث نے موبائل کی روشنی جلائی تاکہ انم آرام سے اپنا سامان اٹھا سکے۔ اسی دوران انم کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی جو دیوار سے گری ہوئی تھی۔ تصویر میں کئی سال پہلے کا اسکول تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا تھا۔ حارث نے تصویر اٹھائی اور ہنس کر کہا، یہ میں ہوں جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ انم بھی ہنس پڑی۔ پہلی بار دونوں بے ساختہ ہنستے تھے۔ اس لمحے ان کے درمیان موجود خاموش فاصلے کو کچھ کم کر دیا۔ اگلے دن انم کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ محلے میں کسی کو خبر ہوئی تو وہ لوگ خیریت پوچھنے آنے لگے۔ حارث کو بھی معلوم ہوا تو وہ ڈاکٹر کو ساتھ لے آیا۔ بر وقت علاج ہونے کی وجہ سے انم کی والدہ کی طبیعت سنبھل گئی۔ انم نے شکریہ ادا کیا تو حارث نے کہا، انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنا فرض ہے، اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ انم کے دل میں اتر گئے۔ رات کو وہ بہت دیر تک سوچتی رہی کہ کوئی انسان اتنا بے غرض بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر حارث کی والد نے پہلی بار اس سے پوچھا، بیٹا آج کل تم بہت خوش رہنے لگے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ حارث نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ چند دن بعد گاؤں میں سالانہ میلہ لگا۔ ہر طرف رونق، روشنی اور خوشیوں کا سما تھا۔ انم اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں آئی جبکہ حارث انتظامیہ کے ساتھ مصروف تھا۔ اچانک لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا اور ایک چھوٹی بچی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی۔ وہ خوف سے رو رہی تھی۔ انم نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور تسلی دینے لگی، جبکہ حارث نے اعلان کروا کر اس کے والدین کو تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بچی اپنے والدین سے مل گئی۔ وہ دونوں بار بار انم اور حارث کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں کے بزرگ بھی ان دونوں کی تعریف کرنے لگے، مگر اسی میلے میں ایک شخص دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام کامران تھا۔ وہ حارث کا پرانا جاننے والا تھا اور شہر میں اس کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس نے حارث اور انم کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، لگتا ہے حارث نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی ہے، مگر اسے شاید یاد نہیں کہ شہر میں چھوڑا ہوا ایک راز اب بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر کامران خاموشی سے میلے سے نکل گیا، جبکہ حارث اور انم کو اس بات کا ذرا بھی
اندازہ نہ تھا کہ ماضی کا ایک سایہ ان کی خوشیوں کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ میلے کے اگلے دن بھی کامران کے الفاظ حارث کے ذہن میں گونجتے رہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ماضی اچانک سامنے آ گیا تو صرف اس کی نہیں بلکہ انم کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف انم اپنے دل میں پیدا ہونے والے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہر روز خود سے یہی سوال کرتی کہ آخر کیوں حارث کی ایک مسکراہٹ پورا دن خوشگوار بنا دیتی ہے۔ چند دن گزر گئے، حارث نے جان بوجھ کر انم سے ملنا کم کر دیا۔ نہ وہ لائبریری آیا، نہ پارک گیا اور نہ ہی راستے میں رکا۔ انم نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اپنا اچانک دور ہو گیا ہو۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید حارث کسی ضروری کام میں مصروف ہوگا، مگر دل ہر بار بے چین ہو جاتا۔ ایک شام وہ لائبریری سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اسے حارث دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ انم نے نرمی سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آئے۔ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کبھی کبھی انسان اپنے قریب والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خود دور ہو جاتا ہے۔ انم اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکی مگر اس نے مزید سوال نہ کیا۔ اس رات انم کو پہلی بار نیند نہ آئی۔ ادھر کامران گاؤں میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں سے حارث کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ پورا گاؤں حارث کی عزت کرتا ہے۔ یہ بات اسے بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ایسا موقع پیدا کرے گا جس سے سب کے سامنے حارث کی عزت پر سوال اٹھ جائے گا۔ چند دن بعد گاؤں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک رات موسلادھار بارش کے باعث ندی میں پانی بہت بڑھ گیا۔ کئی گھروں میں پانی داخل ہونے لگا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو محفوظ جگہ منتقل کر رہے تھے۔ حارث نے نوجوان کی ٹیم بنائی اور سب کی مدد کرنے لگا۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ انم اور اس کی والدہ کا گھر بھی پانی میں گر گیا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا۔ انم اپنی والدہ کو سہارا دے کر باہر لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر پانی مسلسل بڑھ رہا تھا۔ حارث نے بغیر کچھ سوچے دونوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ جب سب لوگ محفوظ ہو گئے تو گاؤں والوں نے حارث کی بہت تعریف کی۔ انم کی والدہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے آج ہمارا بہت بڑا سہارا بن کر دکھایا ہے۔ حارث نے احترام سے سر جھکا لیا مگر اس کی نظریں بار بار انم کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس دن پہلی بار انم کو یقین ہو گیا کہ حارث صرف ایک اچھا انسان ہی نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس پر زندگی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چند دن بعد حالات معمول پر آ گئے۔ ایک شام انم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر نکلی تو ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر نہ بھیجنے والے کا نام تھا اور نہ کوئی پتہ۔ اس نے لفافہ کھولا تو اندر صرف ایک تصویر اور ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، جس شخص پر تم اعتماد کر رہی ہو اس کے ماضی کو جان لو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تصویر میں حارث کسی نامعلوم لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ انم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بار بار تصویر دیکھتی رہی مگر کچھ سمجھ نہ سکی۔ اسی وقت باہر گلی میں حارث آیا۔ اس نے دیکھا کہ انم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہاتھ میں کوئی تصویر ہے۔ وہ کچھ پوچھنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ انم خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ حارث حیران رہ گیا کہ آخر چند لمحوں میں ایسا کیا ہو گیا جس نے انم کی آنکھوں کی مسکراہٹ چھین لی۔ دوسری طرف دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کامران یہ سب دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اب اصل کہانی شروع ہوگی، کیونکہ ایک جھوٹ اگر سچ طرح پیش کیا جائے تو سب سے مضبوط رشتہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ تصویر دیکھنے کے بعد انم پوری رات سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر حارث نے اگر کوئی بات چھپائی تھی تو کیوں؟ اگلی صبح حارث نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انم نے ہر بار خاموشی اختیار کی۔ چند دن اسی بے چینی میں گزر گئے۔ حارث سمجھ گیا کہ ضرور کسی نے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کی ہے۔ آخرکار اس نے انم کی والدہ سے اجازت لے کر انم سے ایک آخری بار بات کرنے کی درخواست کی۔ والدہ نے انم کو سمجھایا کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے حقیقت ضرور سن لینی چاہیے۔ شام کے وقت دونوں گاؤں کے اسی پرانے باغ میں ملے جہاں پہلی بار انہوں نے کتابوں پر بات کی تھی۔
کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر انم نے وہ تصویر حارث کے سامنے رکھ دی اور کہا اگر یہ سچ ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ حارث نے تصویر ہاتھ میں لی اور ایک لمبی سانس لی، اس کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بولا یہ تصویر کئی سال پرانی ہے، اس لڑکی کا نام مریم تھا، وہ میری منہ بولی بہن تھی، ہم ایک ہی ادارے میں سماجی کام کرتے تھے، ایک تقریب کے دوران یہ تصویر لی گئی تھی، کچھ عرصے بعد اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون شہر چلی گئی، ہمارے درمیان کبھی ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس طرح یہ تصویر دیکھ کر لگتا ہے۔ انم خاموشی سے سنتی رہی۔ حارث نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور پرانی تصویر اور ایک تقریب کی ویڈیو دکھائی جس میں مریم اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ موجود تھی۔ اسی وقت مریم کا فون بھی آ گیا۔ حارث نے اسپیکر آن کر دیا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا بھائی آپ نے اتنے دن بعد فون کیا، سب خیریت تو ہے؟ چند منٹ کی گفتگو نے ہر غلط فہمی ختم کر دی۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک تصویر دیکھ کر اس انسان پر شک کر لیا جس نے ہمیشہ اس کی عزت اور اعتماد کا خیال رکھا تھا۔ اب صرف ایک سوال باقی تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ حارث نے فوراً کمران کو ملنے کے لیے بلایا۔ گاؤں کے چند بزرگ بھی وہاں آ گئے۔ پہلے تو کمران انکار کرتا رہا، مگر جب حارث نے وہ پیغامات اور ثبوت دکھائے جن سے سب ثابت ہونا تھا کہ تصویر اسی نے بھیجی تھی تو وہ خاموش ہو گیا۔ آخر کار اس نے سچ قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ شہر میں ایک منصوبے کے دوران اس نے مالی بے ایمانی کی تھی، مگر حارث نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے وہ حارث کی خوشیاں برباد کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کمران کو سختی سے تنبیہ کی۔ کمران نے سب کے سامنے اپنی غلطی مانی اور حارث اور انم سے معافی طلب کی۔ حارث نے کہا غلطی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھنا کسی کے اعتماد کو توڑنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ کمران شرمندہ سر جھکائے وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ کبھی اس گاؤں کا رخ نہ کیا۔ اس واقعہ کے بعد انم نے حارث سے معذرت کرتے ہوئے کہا میں نے ایک لمحے کے شک کو برسوں کی اعتماد پر غالب آنے دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ حارث مسکرایا اور بولا رشتے وہی مضبوط ہوتے ہیں جن میں معافی دینے کا حوصلہ بھی ہو۔ کچھ مہینوں بعد حارث اپنے والد کے ساتھ انم کے گھر رشتہ لے کر پہنچا۔ دونوں خاندان پہلے ہی ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، اس لیے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پورے گاؤں میں سادگی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، کسی قسم کی نمود و نمائش نہیں تھی، مگر ہر چہرے پر خلوص کی خوشی تھی۔ شادی کے بعد بھی دونوں نے اپنے خواب نہیں چھوڑے۔ حارث نے گاؤں میں ایک جدید لائبریری قائم کی، جبکہ انم نے بچوں اور بچیوں کے لیے مفت مطالعہ اور تعلیم کا مرکز شروع کیا۔ وہ اکثر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ محبت صرف خوبصورت لفظوں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں اعتماد، احترام اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ کئی سال بعد جب وہ اسی لائبریری کے دروازے پر کھڑے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو انم نے مسکراتے ہوئے کہا اگر اس دن وہ کتاب نیچے نہ گرتی تو شاید ہماری قسمت بھی ایک دوسرے سے نہ ملتی۔ حارث ہنس پڑا اور بولا شاید کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دو دلوں کو ملانے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور لائبریری کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے جہاں نئی نسل کتابیں پڑھ رہی تھی، خواب سجا رہی تھی اور یہ سیکھ رہی تھی کہ سچی محبت کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد، سچائی، احترام اور صبر بھی ہوتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ ان کی محبت بھری کہانی ایک خوبصورت انجام کو پہنچی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارتے رہے۔